حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جس وقت ملک میں ختم نبوت کی تحریک چل رہی تھی اور حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک کے قائد تھے، تو علماء کے کہنے پر لوگ گرفتاریاں دے رہے تھے، ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا اور ان کو جیل لے جایا جا رہا تھا۔ تو حضرت قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بھی جوان تھے، بہادر تھے، نڈر تھے، جرت والے تھے، ہمت والے تھے، تو انہوں نے بھی اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کیا، تو ان کو بھی لے گئے۔ لیکن پولیس والوں کو اور انتظامیہ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ لوگ کوئی مجرم نہیں ہیں، تو لہٰذا وہ ان کا حیا کرتے، احترام کرتے کہ علماء طلباء لوگ ہیں، ایک مقصد کے لیے یہ گرفتاریاں پیش کر رہے ہیں، تو ان کو جیل کی باؤنڈری کے اندر تو رکھتے، لیکن اس طرح کوئی سختی نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا، ایک دوسرے کے سیل میں آنا جانا کی اجازت تھی، لیکن باؤنڈری سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں تھا، اتنے میں حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ جو شیخ القرآن تھے، بڑے بزرگ اور بڑے عالم تھے، تفسیر کا درس ان کا مشہور تھا، تو وہ بھی وہاں جیل میں موجود تھے۔ تو انتظامیہ نے سوچا کہ ایک بڑے عالم ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں، اور دوسرے ایک بڑے شیخ کے بیٹے ہیں تو والد کے ہزاروں مریدین ہیں، تو ان دونوں کو ایک ہی سیل میں اکٹھا رکھ دیا جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم اب دونوں وہیں پر تھے، اب کبھی حضرت کو ملنے والوں کی لائن ہوتی، کبھی مجھے ملاقات کے لیے آنے والوں کی لائن ہوتی، تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ لے کر آتا، تو اب ہمارے پاس مٹھائیوں کا ڈھیر پڑ جاتا۔ اب ہم نے ایک دن سوچا کہ اتنی مٹھائیاں کیا کرنی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ جو جیل کے باقی ساتھی ہیں، جتنی مٹھائی ہوگی روزانہ ان کو بلائیں گے، ناشتہ کروا دیا کریں گے، ساتھ میں چائے بنا لیں گے، تو مٹھائی اور ساتھ میں چائے۔ فرماتے ہیں ہم نے یہ ترتیب بنا لی۔ ایک دن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمانے لگے کہ میں نے چکوال کا ایک نوجوان ہے، ایک آدمی مولا بخش اس کا نام ہے، اس کو بھی دعوت دی ہے ناشتے کی۔ فرماتے ہیں حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے کہا حضرت آپ نے مولا بخش کو بھی دعوت دے دی؟ فرمایا بھئی اس کو بھی دعوت دے دی۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ حضرت پھر آپ کو کسی اور کو دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ایک بندہ ہے، کتنا ایک کھا لے گا، تو چلیں اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یوں کرتے ہیں کہ پہلے مولا بخش کو بلا لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو بچ جائے گا، جس حساب سے بچے گا، باقیوں کو بلا لیں گے۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو میں نے حساب لگایا تو اس دن ہمارے پاس 10 کلو مٹھائی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ اگر ایک آدمی ایک پاؤ مٹھائی بھی کھائے تو 40 آدمی یہ 10 کلو کھا سکتے ہیں۔ تو میں نے اس حساب سے 40 مگے، 40 کپ جو ہوتا ہے پیالے، وہ چائے بنا لی کہ 40 آدمیوں کا ناشتہ آج ہمارے ہاں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جب ناشتے کا وقت ہوا، نماز کے وقت، تو مولا بخش تشریف لے آئے۔ اب میں ایک کپ پیالہ چائے پیش کرتا، مٹھائی کا ایک ڈبہ کھول کے رکھتا، اب وہ باتیں بھی کرتا رہا، چائے بھی پیتا رہا، مٹھائی بھی کھاتا رہا، کرتے کرتے وہ خدا کا بندہ بیٹھے بیٹھے 40 کلو مٹھائی کھا گیا اور 40 کپ چائے پی گیا۔ فرماتے ہیں کہ اب کچھ بھی نہیں بچا، کسی اور کو کیا بلائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ سب ختم ہو گیا یا کوئی موجود ہے، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ تو کہنے لگا کہ اب مجھے اجازت دیجئے کہ میں نے جانا ہے، مجھے ذرا جلدی ہے۔ تو حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ شاید اب اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، تب اس کو ذرا جانے کی جلدی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ مولا بخش کدھر جانا ہے، ابھی ہمارے پاس بیٹھو، کچھ باتیں کرتے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں حضرت، مجھے اصل میں جانے کی جلدی اس لیے ہے کہ میرا ناشتہ چودھری فضل الہی کے ہاں ہے، میں نے وہاں جا کے ناشتہ کرنا ہے۔ تو انسان حیران ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔
حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ سامنے آ گیا تو حضرت فرمانے لگے کہ مولا بخش، تو روٹی نہیں کھاتا، روٹی تجھے کھاتی ہے۔ فرماتے ہیں حیران ہوتے تھے کہ بیٹھا ہوتا ہے، کھاتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، کھاتا رہتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو ایسی ہوتی ہے جس کو ہم شہوت شکم کہتے ہیں۔